لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اللہ نام حبیب خدا، اللہ اللہ نام حبیب خدا، کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ ہماری عظیم الشان کانفرنس جو کہ تاجدار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون ہے، آپ حضرات صبح 10 بجے سے تشریف فرما ہے۔ میں بلا تاخیر و تمہید اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں۔ آج پہلی مرتبہ ہمارے نہایت ہی محترم مخلص عبداللہ صاحب، ان کی پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہہ دو آمین۔ میرا خیال ہے بہت تھکے بیٹھے، اور تھکنا بھی چاہیے، صبح 10 بجے سے بیٹھے، جو نہیں تھکے ایک دفعہ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میری کوشش ہے، میرا دل ہے کہ جو آپ کا عنوان ہے میں اس عنوان سے نہ دائیں جاؤں نہ بائیں جاؤں، اور ایک نئے طرز میں آپ کے عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔
لیکن مجمع مجھے 10 بجے والا چاہیے تھا، بیدار جاگتا ہوا۔ اب تو تھکے ہارے جو بچے ہیں وہ میری قسمت میں ہے، لیکن اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ بس میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، عنوان ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی بات کا آغاز لفظ مدینہ سے کرنے جا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ مدینے کی عظمت کیا ہے، اور جس کی نسبت سے مدینے کو عظمت ملی ہے اس تاجدار مدینہ کی عظمت کیا ہے۔ میرے بھائیو، مدینہ اگر آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں، آج ہر بندہ عالم ہے یا غیر عالم، چھوٹا ہے یا بڑا، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، مرد ہے یا عورت، ہر بندہ ایک دعا کرتا ہے، اللہ زندگی بھی مدینے کی، اللہ موت بھی مدینے کی، اور دعا کیوں نہ مانگے۔ میرے محبوب نے فرمایا جس کا مدینے میں مرنے کا ولولہ ہو اور اسے مدینے کی موت مل بھی جائے، میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ہر بندہ دعا کرتا ہے زندگی بھی مدینے کی، موت بھی مدینے کی۔ میں نے کہا بھائی، اس مدینے کو اگر تاریخ اسلام میں دیکھے گا، اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب کا معنی بیماریوں کا گھر۔ یہ کیسے ہوا؟ جو پہلے بیماریوں کا گھر تھا پھر شفاؤں کا گھر بن گیا، اس کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا کو رکھ دیا۔ میں نے کہا مجھے تو یہ نظر آتا ہے یہ مدینے کا کمال نہیں ہے، یہ تاجدار مدینہ کا کمال ہے۔ بس تھوڑا سا ماحول بناتے آئیے، میں بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا مدینے کو عظمت ملی ہے۔ مدینے کو پہلے یثرب کہتے تھے، لیکن جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے۔ اگر مدینے کو نسبت ملی ہے، یثرب سے مدینہ میں بنا، کون تاجدار مدینہ، کن کی نسبت ملی ہے؟ اگر آپ کی توجہ ہونا، میں پہلے تاجدار مدینہ کی عظمت کی ایک جھلک دوں نا، پھر میں مدینہ بیان کروں تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم مدینہ بھی مانتے ہیں، مدینے والے کو بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا ذرا سنیے گا میرے نبی کا تعارف، یہ جو یثرب سے مدینہ منورہ بنا ہے، مدینے کو کن کی نسبت سے اللہ نے عظمت عطا کی ہے، ذرا میں اپنے نبی کا تعارف کروانے چلا ہوں۔ صرف ایک جھلک دوں گا اور پھر مدینے پہ لوٹ آؤں گا۔ میرے بھائیوں، میں اپنے نبی کا تعارف کروانے کے لیے آپ کو خطباء کے دروازے پہ لے کے جاؤں، واعظین مقررین کے دروازے پہ لے کے جاؤں، آپ کو مفسرین محدثین کے دروازے پہ لے کے جاؤں، شعراء کے دروازے پہ لے کے جاؤں۔ لمبا وقت چاہیے، وہ بات بھی کریں گے، آخر میں یوں کہیں گے لا یمکن الثنا کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میں نے کہا آنا اس رب کے دروازے پہ چلتے ہیں جس نے تاجدار مدینہ کو عظمتیں عطا کی ہیں۔ کہتا مولوی صاحب اللہ کے دروازے پہ جائے گا، اللہ سے کیسے سوال کرے گا؟ میں نے کہا میں نے علماء سے سنا ہے جب رب سے باتیں کرنے کو دل کرے نا، پھر قرآن کریم کھول لیا کرو، یہ قرآن کھول کے پڑھنا، اپنے رب سے باتیں کرنا ہے۔ آئیے میں قرآن کھولنے جا رہا ہوں، جو قرآن سننا چاہتے ہیں مل کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ میں نے قرآن کریم کو کھولا، میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن بتانا میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قرآن بتانا میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والضحى. میرے نبی کی زلفیں کیا ہیں؟ واللیل اذا سجا. میرے نبی کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک. میرے نبی کی آنکھیں کیا ہیں؟ ما زاغ البصر. میرے نبی کا بولنا کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى. میرے نبی کی زبان کیا ہے؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به. میرے نبی کے ہاتھ کیا ہیں؟ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ وثیابک فطہر. میرے نبی کی کملی کیا ہے؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. قرآن بتانا میرے نبی کی ازواج اور بنات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک نساء المؤمنین. قرآن بتانا میرے نبی کے صحابہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قرآن بتانا میرے نبی کی نماز روزہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قرآن ساری باتیں چھوڑ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. تو پھر مجھے کہنے دے کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، توحا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. اللہ اکبر. جیسا آپ کا ذوق ہوگا ویسی تقریر ہوگی. کہہ دو سبحان اللہ. میں نے انشاءاللہ مدینے والے کا تعارف بھی کروانا ہے، مدینے کا تعارف بھی کروانا ہے، تاکہ تاجدار مدینہ عنوان پورا ہو جائے. جاگ رہے تو کہہ دو سبحان اللہ. نخرے بخرے ہمیں آتے نہیں جیسے خطیب یا مولوی کرتے ہیں. حضرات کو پتہ ہے میں ابھی چیک کروا کے طبیعت بس معاملہ کچھ ایسا ہے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے جب یہاں بیٹھ جاتے ہیں تو ساری پریشانیاں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں اپنے نبی کا تعارف کروانے جا رہا تھا. کون؟ تاجدار مدینہ کہ جن کی نسبت سے اللہ نے یثرب کو مدینہ منورہ بنا دیا. صرف تعارف نہیں کرواؤں گا، اس تعارف پہ پیغام بھی دے کے جاؤں گا. میں نے قرآن پڑھا، ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب علماء حفاظ قاری ان لوگوں کو تو قرآن پڑھا سمجھ آ گیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آیا، ہمیں تو اس کی تشریح کر کے بتانا کہ ہمارے نبی کا مقام اور تعارف کیا ہے. میں نے کہا چل میں حاضر، اسے ذرا آسان کر دیتا ہوں. تجھے حضرت حسان کے دروازے پہ لے کے چلو. حضرت حسان میرے نبی کا تعارف یوں کرواتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حافظ شیرازی آ گئے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ تو ایک قصہ مختصر. حضرت شیخ سعدی آ گئے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے. اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا کہ ربنی شان آکھا، دے شان تو شانہ سب بڑھیاں. سبحان اللہ. ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا. کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ حقی کتھے جا لگیاں. کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمتی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. مصور نے تصویر انج دیئے کھینچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی. اللہ اکبر. کہتے ہیں مولانا شعراء کی زبان تو ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا اور نیچے آ جا. اب میں نے قرآن بھی پیش کیا، میں نے صحابہ سے لے کے نیک لوگوں تک پیش کیا. اب آئیے طالب علم بھی حاضری لگوانا چاہتا ہے. کہہ دے سبحان اللہ. میں نے کہا تاجدار مدینہ کا تعارف کیا ہے کہ جن کی نسبت سے اللہ نے مدینے کو عظمتیں عطا کی ہیں. میں نے کہا سننا ذرا.
میں تعارف کرواؤں اپنے نبی کا؟ اگر تو مجھ سے پوچھے گا، میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں، جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ ماڑی نبی میں کام چکی جا رہے ہیں، تسی سبحان اللہ کٹائی آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا تعارف اور میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر وہ ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر وہ نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ نظر اٹھا دیں آسمان کو بلندیاں مل جاتی ہیں، نظر جھکا دیں زمین کو وسعتیں مل جاتی ہیں، چہرہ ظاہر کر دیں دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دیں رات کو اندھیرا ملتا ہے، براق پہ سوار ہوں تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آ جائیں تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرے نبی کو پسینہ آئے گلشن بہکنے لگتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ تاجدار مدینہ کی عظمت کیا ہے کہ جن کی نسبت سے اللہ نے مدینے کو عظمت عطا کی ہے؟ میں نے کہا سننا، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے۔ میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں، اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جائیں، ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ چاند کو اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دیں اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں، بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائیں اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں کو اشارہ کریں وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے با تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں۔ نانا یہ تاجدار مدینہ کا مقام ہے کہ قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے، چلتا فرشوں پہ ہے آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ آئیے ذرا مدینہ، مدینے کی عظمت کیا ہے، مدینے کی شان کیا ہے۔ قافلہ چلا ہے عمرے، کہاں چلا ہے؟ پتہ چلا لوگوں کہ حضرت قاضی صاحب عمرے پہ جا رہے، کہاں جا رہے؟ مخلص عبداللہ صاحب، آپ میں سے بہت سے دوست انہوں نے کہا ہم بھی جائیں، ہم بھی کیا کریں گے؟ بھائی قاضی صاحب کے ساتھ کیوں جاتے ہو؟ قاضی جاتے ہیں اس لیے ویسے بھی بیت اللہ پہ جانا، میرے نبی کے روضے پہ جانا یہ اللہ کی بڑی عطا ہے، لیکن جب ساتھ ایک اللہ کا ولی ہوگا تو لطف اور سبحان اللہ۔ سارے قاضی صاحب سے پیار کرنے والے نہیں بیٹھے تو سارے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میں نے کہا اب دیکھنا ایک قافلہ چلا ہے ہندوستان سے حج کرنے کے لیے، اس قافلے میں کون ہے؟ میں نے کہا اس میں وہ ہیں جو حضرت قاضی صاحب کے بھی بڑے ہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا ان میں ایک شخصیت ایسی ہے جنہیں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کہتے ہیں، 1884 ہے، ہاں جناب مرزائی قادیانیوں کے خلاف، مرزائی کے خلاف پہلا فتویٰ اس پہ اس ہستی نے دستخط کیے ہیں۔ میں نے اپنے تصور میں کہا حضرت نانوتوی کو حضرت دستخط تو کر رہے ہیں، قادیانی کے پیچھے انگریز ہے،
گویا آپ اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہے ہیں. آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں. میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اندازہ کرو جس قافلے میں ایسی ہستی ہو اس قافلے کی نورانیت کیسی ہوگی. اس قافلے میں ایک ہستی اور بھی ہے جو درسگاہ میں بیٹھی ہے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت اجازت ہو تو آؤں. اجازت ملی. اس نے کہا حضرت یہ رومال آپ کے لیے لایا ہوں لیکن لایا مدینے سے. ہم تو لفظ مدینہ سنتے ہمیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو مدینے سے محبت کرتے ان سے پوچھو جب لفظ مدینہ زبان پہ آئے تو پھر انسان پہ کیا بیتتی ہے. وہ نبی کے روضے کی حاضری، وہ درود و سلام پڑھنا. اللہ اکبر. کیفیات بدلنا شروع ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. طبیعت زیادہ بگڑی تو ایک شاگرد بولا حضرت یہ رومال جسے آپ کبھی آنکھوں سے لگاتے، کبھی ہونٹوں پہ رکھتے، کبھی سر پہ لگتے، کبھی سینے سے لگاتے، یہ تھوڑا کوئی مدینے میں بنا. وہ شاگرد اس لیے بولا کہ حضرت اپنے آپ کو سنبھالیں، کیفیات بڑھ رہی ہیں. اللہ اکبر. حضرت یہ تو انگلینڈ میں بنا اور یہاں آ کر بکا، آپ اسے ہی چوم چوم کے بے قرار ہو رہے ہیں. حضرت نے اپنے آپ کو سنبھالا، سنبھال کے کہنے لگے بیٹا تجھے کس نے کہا میں رومال چومتا ہوں؟ حضرت سب نے دیکھا آپ رومال چومتے ہیں. فرمایا رومال نہیں چومتا، اس پہ لگنے والی مدینے کی ہوا چومتا ہوں. میں نے کہا اندازہ کرو اندازہ، یہ جو قافلہ چلا ہے ہندوستان سے حج کرنے کے لیے، اس قافلے میں جب ایسے لوگ ہوں گے وہ قافلہ کیسا قافلہ ہوگا. اس قافلے میں کثیر تعداد میں علماء ہیں، انہوں نے حج کیا. اللہ اکبر. بیت اللہ سے فارغ ہو کے، مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کے اب رخ مدینہ منورہ کی طرف ہے. سنو، آپ نے تاجدار مدینہ عنوان رکھا ہے. مدینہ کسے کہتے ہیں؟ مدینے کی عظمت کیا ہے؟ مدینے سے محبت کرنے والے کیسے محبت کرتے ہیں؟ اور اگر جملہ یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا. دیکھنا، علماء دیوبند سے سیکھنا کہ مدینے سے محبت کیسے کی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ قافلہ چلا ہے. میں نے کہا چلتے 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 ایسی منزل پہ پہنچا جہاں سے میرے نبی کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں. شام قریب ہے. قافلے میں مشورہ ہونے لگا رات یہاں گزارتے ہیں، صبح مدینہ منورہ چلے جائیں گے. ایک عاشق تڑپا ہے، وہ عاشق کہنے لگا اب برداشت نہیں ہوتا، نبی کی مسجد کے مینار نظر آئے اور ہم رات یہاں گزاریں، یہ نہیں ہو سکتا. اب رات گزرے گی تو نبی کے روضے پہ گزرے گی، نبی کے قدموں میں گزرے گی، نبی کے مسجد میں گزرے گی. اب رات یہاں نہیں گزرے گی. آپ کہیں گے وہ عاشق کون ہے؟ میں نے کہا نام بعد میں، پہلے اس کا کام دیکھنا. اس نے نبی کی عظمت میں ڈوب کے، نبی کی محبت میں ڈوب کے نبی کی شان کو کیسے بیان کیا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. میں مانتا ہوں آپ نے یہ شعر سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، ہاتھ سے لکھا بھی ہوگا، لیکن آپ اس کی گہرائیوں میں نہیں اترے. میں یہ نہیں کہتا میں گہرائیوں میں اترنے کا حق ادا کروں گا، لیکن غوطہ ضرور لگاؤں گا اگر آپ سبحان اللہ کہہ دے تو. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، ہاں تاریخ کائنات میں ایک وقت ایسا بھی تھا نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ چاند تھا، نہ چاندنی تھی، نہ سورج تھا، نہ کرنیں تھی، نہ ستارے تھے، نہ جگمگاہٹ تھی، نہ صبح تھی، نہ شام تھی، نہ گرمی تھی، نہ سردی تھی، نہ خزاں تھی، نہ بہار تھی، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ حسن تھا، نہ جمال تھا، نہ بلبل
تھی، نہ چہک تھی، نہ سبزہ تھا، نہ لچک تھی، نہ دریا تھے، نہ موج تھی، نہ آدم تھا، نہ آدمیت تھی، نہ انسان تھا، نہ انسانیت تھی، نہ حیوان تھا، نہ حیوانیت تھی، نہ جذبہ تھا، نہ احساس تھا، نہ آہ تھی، نہ فریاد تھی، نہ رونا تھا، نہ مسکرانا تھا، نہ سونا تھا، نہ جاگنا تھا، نہ اٹھنا تھا، نہ بیٹھنا تھا۔ غرض کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے ایک روح کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ من روح، اس روح کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تابندہ ستارہ کا چمکا کہ سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ جلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات مارچ وجود میں آ گئی اور سارا جہاں جگمگانے لگا۔ اسی کو حضرت نانوتوی یوں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی پس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امنیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم مجھے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اس عاشق کے سامنے سارے بے بس ہو گئے، انہوں نے کہا چلو جی ابھی چلتے۔ سبحان اللہ، ابھی سفر شروع ہوا نا، دیکھنا ایمان والو، مدینے کی حدود شروع ہوئی نا، اس عاشق نے جوتا اتارا۔ کیا کر لیا؟ جوتا کیوں اتارا؟ اللہ اکبر، کہا اس لیے اتارا تمہیں نہیں پتا یہ نبی کا مدینہ ہے۔ کیا ہے مدینہ؟ سن ذرا، مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے۔ اللہ کی قسم مدینہ سارے کا سارا پیار ہی پیار ہے۔ اللہ اکبر، تسی سبحان اللہ ہولی کہتے ہو تو میں چار پہ جنابی تھا گیا۔ جو مدینے کی بات سننا چاہتے کہہ دو سبحان اللہ۔ شاید صبح سے علماء نے بڑے اچھے اچھے بیان کیے، لیکن یوں مدینے کی تشریح شاید کسی نے ابھی تک نہ کی ہو۔ سننا ذرا، مدینہ کیا ہے؟ رحمت ہے مدینے میں، راحت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، عظمت ہے مدینے میں، فرحت ہے مدینے میں۔ نانا ہے کیا مدینے میں؟ میں نے کہا سن، ہے پیار مدینے میں، ہے سرکار مدینے میں۔ اگر آپ کا بھی یہی ذوق ہے تو پھر آخری جملے پہ میرے ساتھ بولیے نا، ہے پیار مدینے میں، ہے سرکار مدینے میں، ہے دلدار مدینے میں، ہے انوار مدینے میں، ہے اللہ کی قسم میری اور آپ کی جند جان بھی مدینے میں ہے۔ مدینے میں کیا ہے؟ میں نے کہا سننا ذرا، اس طالب علم کو مدینے کا تعارف کروانے دینا۔ مدینے میں کیا ہے شان مدینے میں۔ میرا ایک ایک جملہ مدینے کی عظمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ مدینہ کیا ہے ایمان، ہے شان مدینے میں، ایمان مدینے میں، فیضان مدینے میں، فرقان مدینے میں، سلطان مدینے میں، وجہ تخلیق کائنات ذات مدینے میں۔ نانا ہے محبوب رب رحمان بھی مدینے میں۔ تبھی تو میں کہتا ہوں میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے۔ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔ ہم تو مدینے کے عاشق ہیں بھائی، ہمیں تو یہ بات بہت پیاری لگتی ہے۔ جن جن کو پیاری لگتی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں 2018 میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تو جنت البقیع کی طرف، جس طرف میرے محبوب کے پاؤں مبارک ہے، وہاں چھتریوں کے نیچے ایک 70 سال کے بوڑھے بزرگ تھے، ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہاں پہ وہ بیٹھتے تو عصر کے بعد ان کے پاس میں بھی بیٹھ جاتا۔ ایک دن مجھے کہنے لگے مولوی صاحب میں صبح 10 بجے آتا ہوں۔ کتنے بجے آتا ہوں؟ 10 بجے، 11 بجے، وہاں 12:10 ظہر کی اذان ہو جاتی ہے۔ میں ظہر سے پہلے آتا ہوں اور عشاء پڑھ کے جاتا ہوں۔ عشاء پڑھ کے، اب ظاہری بات ہے وہاں پہ بیٹھ کے تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز ہے، یہی کام ہے نا۔ میں نے جان بوجھ کے ان سے پوچھا ٹاپ میں، کہا بابا جی یہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا پتر کوئی کام کرتا، زبان سے درود ہے، اکھاں دے سامنے نبی دا روضہ ہے۔ پھر بھائیو ہم تو ایسے دیوان۔ مدینہ، میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔
آئیے میں اس پہ مثال دوں کہ ہر چیز بھی مثالی اور مٹی بھی مثالی، دو مثالیں دینے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا، میں قربان جاؤں میرے بھائیوں۔ میرے اور آپ کے اکابرین میں سے حضرت امام احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت لاہوری کو عین جوانی کے زمانے میں فالج کا حملہ ہوا، حکیم اجمل نے آپ کا علاج کیا، باقی اثرات تو چلے گئے، توجہ کیجئے، مدینہ سمجھانے چلا ہو، باقی اثرات تو چلے گئے، لیکن جاتے جاتے بینائی پہ اثر کر گیا فالج، آپ کو چشمہ لگ گیا، اینک لگ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد نا اچانک حضرت نے اینک اتار دی ہے۔ جب آپ نے اینک اتاری نا، مرید اور شاگرد پوچھنے لگے حضرت آپ نے اینک کیوں اتار دی، آپ کی تو نظر کمزور ہے۔ حضرت فرمانے لگے اب ضرورت نہیں ہے۔ حضرت کیوں ضرورت نہیں؟ فرمایا مدینے گیا تھا، میں مدینے گیا تھا۔ حضرت ہم پوچھتے ہیں کہ چشمہ کیوں اتار دیا، اینک کیوں اتار دی، آپ کہتے میں مدینے گیا تھا۔ فرمایا ہاں ہاں، مدینہ میں ایک آغا، وہ میرے بھائی بنے ہوئے ہیں، ان سے میری یاری اور دوستی ہے۔ آغا کسے کہتے ہیں؟ میرے محبوب کا روضہ انور۔ ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی اور تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، میرے نبی کا روضہ مبارک جہاں اندر قبر مبارک ہے وہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا، ایک خاص خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہے اور انہیں آغا کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایک آغا جو ہے اس کی میرے ساتھ دوستی اور یاری تھی۔ ایک دن وہ نبی کے روضے کے اندر گئے نا، اندر جو ہرے رنگ کے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، ایک کپڑے کو انہوں نے ہلایا، اس سے تھوڑی سی مٹی نکلی نا، انہوں نے اس مٹی کو محفوظ کر لیا، یہ کسی دیوانے کو تحفہ دوں گا۔ پھر سوچنے لگے کسے دینا ہے، وہ جو لاہور سے احمد علی آتا ہے نا اس کو دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میں گیا تو مجھے کہنے لگے احمد علی تجھے ایک تحفہ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، کیا تحفہ ہے؟ جب انہوں نے نبی کے روضے کی اندر کی مٹی مجھے دی نا، میں نے کہا آپ نے تو کمال کر دیا، اس جیسا تحفہ اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں پریشان ہو گیا، اس کا تو ادب بڑا ہے، اس کا تو احترام بڑا ہے، میں ادب کا حق کیسے ادا کروں گا؟ سوچتا رہا، بالآخر میرے دل و دماغ نے کہا احمد علی وہ جو تیری سرما دانی ہے نا، جہاں سے روزانہ تو اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتا ہے، یہ مٹی اس سرمے دانی میں ڈال لے تاکہ سرمے کے ساتھ یہ مٹی تیری آنکھوں میں چلی جائے اور اس کے ادب کا حق ادا ہو جائے۔ فرمایا جیسے جیسے وہ مٹی سرمے کے ساتھ میری آنکھوں میں جانے لگی، اللہ نے میری بینائی کو ٹھیک کر دیا۔ تبھی تو میں عرض کر رہا ہوں میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز نرالی ہے۔ اسی قافلے میں ایک شخص اور ہے جسے دنیا مولانا حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت عثمانی فرماتے ہم مدینہ آئے نا، توجہ کیجئے گا، ہر چیز نرالی ہے۔ فرمایا جب ہم مدینہ آئے، ایک دن میں نے علماء کی جماعت کو کھانا کھلایا، میں نے ہڈیاں گرانے کی جو جگہ تھی وہاں دسترخوان کھاڑا، ہڈیاں گرائیں، میں اندر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا نا تو میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ فرمایا مدینے کا ایک بچہ تو ہماری ہڈیاں اٹھا کے، یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی وہاں پہ تیل نہیں نکلا تھا، حالات ایسے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ ہڈیاں اٹھا کے چپ رہا، فرمایا میری پاؤں کے تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا بیٹا ایسے کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا چچا یتیم ہوں، گھر سے کھانا نہیں ملتا، کثیر بہن بھائی ہیں، ماں کے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں، بیٹا کیا کرتے ہو؟ چچا اسی طرح چکر لگاتے، کہیں سے ٹکڑے، کہیں سے ہڈیاں، کہیں فروٹ کے ٹکڑے مل جاتے ہیں، کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا، میں نے کہا بیٹا تو ہماری ہڈیاں نہ چوس، کیوں؟ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، تو میرے نبی کے شہر کا بچہ ہے۔ میں نے دسترخوان بچھایا، اس بچے کو کھانا کھلایا، میں نے کہا بیٹا جتنے دن ہم یہاں پہ ہیں، تجھے جب بھی بھوک لگے نا، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، رات ہو، تو نے دیکھنا نہیں، تو نے آنا ہے، میں تیری خدمت
خدمت کروں گا، میں تجھے کھلاؤں اور پلاؤں گا۔ فرمایا اب تو دوستی ہو گئی نا۔ وہ بچہ آتا رہا۔ جب ہماری روانگی میں 2-4 دن باقی تھے، ایک دن میں نے اس بچے کو کہا بیٹا اب ہماری روانگی کے دن قریب ہیں، میرا دل چاہتا ہے تو میرے ساتھ ہندوستان چل۔ چونکہ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، ہندوستان ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو میرے ساتھ ہندوستان چلنا، وہاں میرے پاس بڑا ادارہ ہے، میرے پاس رہائش بھی اچھی ہے، اللہ نے مجھے گاڑی بھی دی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، میں تجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کروں گا۔ کیوں؟ وہ میری اولاد ہے، تو نبی کے شہر کا بچہ ہے، میں تجھ سے زیادہ محبت کروں گا۔ اس نے کہا چچا اماں سے پوچھنا پڑے گا۔ اچھا پوچھ لے۔ اماں قسمت کی ماری اجازت نہ دیتی تو کیا کرتی؟ اماں نے کہا بیٹا اگر کوئی لے جاتا ہے تو چلا جا۔ فرمایا اب وہ بچہ جو ہے ایک دن میرے ساتھ نکلا، ہم یوں نبی کے روضے پہ گئے نا، ہم نے درود و سلام پڑھا۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد جب ہم واپس لوٹنے لگے، اس بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے کہتا چچا مجھے جہاں لے جا رہا ہے تو نے یہ تو بتایا وہاں رہائش اچھی ہوگی، مکان اچھا ہوگا، وہاں گاڑی بھی ہوگی، وہاں کھانا پینا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ تو بتایا نہیں کہ وہاں میرے نبی کا گنبد خضرا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں میں رو پڑا، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا بیٹا دنیا کی ہر نعمت وہاں مل سکتی ہے، لیکن یہ اعزاز اللہ نے صرف مدینے کو عطا کیا ہے۔ فرمایا اس بچے نے ہاتھ چھڑایا، ایمان والو مدینہ کیا ہے، اس بچے نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگا دی ہے اور کہتا جا رہا ہے چچا بھوک بھی برداشت ہے، پیاس بھی برداشت ہے، گرمی بھی برداشت ہے، سردی بھی برداشت ہے، لیکن نبی کے مدینے کی جدائی برداشت نہیں ہے، نبی کے روضے کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے، خدا کی رحمتوں کا برکتوں کا جو خزینہ ہے اسی کا نام طیبہ ہے، وہی شہر مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس عاشق نے جوتا اتارا، نکیلے پتھر لگے، پاؤں زخمی ہو گیا، کسی نے جوتا پیش کیا، فرمایا جوتا تو میرے سامان میں بھی ہے، حضرت پہنتے کیوں نہیں؟ کہا تجھے نہیں پتا میرے نبی کا مدینہ ہے، میرے نبی کا کیا ہے؟ حضرت صدیاں گزر گئی، صدیاں، راستے بدل گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا راستے بدلے ہیں، میرے نبی کی نسبت تو بدلی، جہاں جہاں میرے نبی کے قدم لگے وہ نسبتیں تو نہیں بدلی نا، راستے بدلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو آج میرے جیسا آپ جیسا کوئی گنہگار نبی کے روضے پہ جائے، مدینہ سارا مہنگا، مدینہ سارا کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، جو حضرات گئے وہ جانتے مدینہ سارا کیا ہے۔ اور پھر بندہ جب باب السلام سے سلام کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے، اللہ کی قسم بلا اختیار بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ تصور میں ہوتا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ گنہگار اپنے نبی کے روضے کے سامنے جائے گا، یہ گنہگار درود و سلام پڑھے گا، میرے محبوب سنیں گے بھی، جواب بھی ارشاد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیفیات بدل جاتی ہیں، انداز بدل جاتے ہیں۔ علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں ذرا تصور تو کیجئے، وہ عاشق جو اس انداز میں مدینے جا رہے ہیں، جب وہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، کیفیات کیا ہوں گی، انوارات کیا ہوں گے، جذبات کیا ہوں گے۔ حضرت نانوتوی میرے نبی کے روضے پہ کھڑے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ دیکھ رہا تھا کہ عجیب رنگ ہے چہرے کا، چمک دمک دیکھی نا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا حضرت آج تو چہرہ بڑا چمک رہا ہے۔ حضرت نے جواب میں کیا کہا؟ میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ فرمایا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس مسکین گنبد خضرا کا کمال ہے۔ میرے بھائیوں مدینے کو عظمت ملی ہے جو تاجدار مدینہ کی وجہ سے ملی ہے، کہہ دو بے شک۔ میرے بھائیوں مدینے کو تو لوگ یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا گھر، لیکن وہ شفاؤں کا گھر کیسے بنا؟ جب میرے اور آپ کے نبی کی نسبت ملی ہے۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، صبح سے شام تک آپ نے سیرت کا جلسہ سنا،
اب پیغام لیجئے اور میں بات کو سمیٹوں۔ میرے بھائیوں، وہ نسبت جو مدینے کو ملی، وہ نسبت اللہ نے آپ کو بھی عطا کی، مجھے بھی عطا کی، کہہ دو الحمدللہ۔ وہ نسبت کون سی نسبت ہے؟ وہ میرے اور آپ کے محبوب کی نسبت ہے۔ ہم نے مانگا نہیں، ہم نے کچھ خرچ نہیں کیا، ہمیں بن مانگے، بغیر خرچ کیے، بغیر کوئی قربانی دیے، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی نسبت عطا کر دی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں یہ نسبت عطا کی ہے، آؤ اس نسبت کا حیا کریں۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بارش شروع ہو رہی ہے، بھائی کا نقصان بھی نہ ہو، گھر قریب ہو گیا تو بات کو میں سمیٹنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس نسبت کا حیا کیسے ہوگا؟ نہ دعوے سے، نہ نعرے سے ہوگا۔ پھر حضرات نے اگر دوبارہ بلایا، کیا کیا؟ تہاڈی پسند ہے نا، تسی دسنا بھی کیڑا مولوی پسند ہے۔ مولویاں نوں بھیڑ لگا سی نا سویر دا، تے ہن تسی دسنا اگلے سال گلاں سیدھیاں سیدھیاں نے، یہ کیڑا کہ گلاں دے کھولانیاں ہیں۔ اللہ سویر دا مولویاں دا کام شروع سی، تے ہن تسی دسنا ہے بھی جناب ہمارے یہ ساتھی ہیں، میزبان ہیں، نام تو میں نہیں جانتا کیونکہ بغل سمجھتا تھا، ان کا میرے ساتھ رابطہ تھا۔ تو خیر، پھر رب نے موقع دیا تو میں یہیں سے بات شروع کروں گا کہ مجھے اور آپ کو جو نبی کی نسبت ملی ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کیا دیا۔ لیکن آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آؤ میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آئندہ سال تک مہلت ملے یا نہ ملے۔ آؤ میرے بھائیوں، اپنے نبی کی نسبت کا حیا کریں۔ اپنے نبی کی نسبت کا کیا کریں؟ وہ کیسے ہوگا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ نہ تقریروں سے، نہ جلسوں سے ہاں فائدہ ہوتا ہے، انسان کو سننے سنانے سے عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اجر و ثواب اپنی جگہ پہ، لیکن اصل کیا ہے کہ سن کر سنا کر میں اور آپ صحیح معنوں میں نبی کے غلام بن جائیں۔ تو کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ سنتوں کو سیکھ کر سنتوں والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے چہروں پہ سنت رسول سجانے کی کوشش کیجیے، نبی کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا کو سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر مدینے کو عظمتیں مل سکتی ہیں تو مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ نسبت عطا کر دی ہے۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے کہ اسے قیمتی بنا لیں۔ قیمتی بنا لیں گے، دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ، قبر بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین، ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے رحیم اللہ، رحم والا معاملہ فرما، اے کریم اللہ، کرم والا معاملہ فرما۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ صرف معاف نہ فرما، رحمت کا قلم پھیر کے نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ آئندہ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میرے بھائی جتنے تشریف فرما، دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ میرا جو بھائی جس وجہ سے پریشان ہے، قرض کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ جو بھائی جس وجہ سے بھی پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست، احباب، استاد اس دنیا سے جا چکے، اللہ تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اللہ جتنے دامن پھیلائے بیٹھے، ہم سب کو مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما۔
اللہ موت کا وقت آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا آج کا یہ پروگرام ہمارے یہ بھائی کتنے پیار سے اہتمام کرتے ہیں، اللہ خرچ کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، علماء کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ جس نے جو حصہ ڈالا، جو کوشش کاوش کی ہے اس پروگرام کے لیے، کوئی سننے آ گیا، کوئی سنانے آ گیا، اللہ تمام کی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس کے بدلے میں تمام کے علم میں، عمر میں، صحت میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما۔ صحابہ اہل بیت، اولیاء اللہ، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک کی محبت نصیب فرما۔ اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما، ہر بری چاہت والے کی بری چاہت سے محفوظ فرما۔ اللہ بار بار اپنے گھر اور اپنے محبوب کے روضے کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، اپنی شان اور رحمت کے مطابق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بڑے قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا یہ فیض اور فیضان ہے، اللہ اسے قیامت تک جاری و ساری فرما۔ اللہ اہل حق کا آپ نے ہمیں ساتھ نصیب فرمایا، اہل حق کے ساتھ ہی ہمیں موت نصیب فرما۔ اللہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔